آج انڈیا جو جناب بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے جی پہلگام میں دہشت گردی ہوئی ہے تو اس میں پاکستان ملوث ہے تو ہم پانی بند کر دیں گے، ہم ان پر اٹیک کریں گے، وہ سن لیں یہ مسلمان ایسی قوم ہے، گناہ گار تو ہو سکتے ہیں، عمل میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جب دشمن کے سامنے دشمن سے ٹکر ہوتی ہے، دشمن سامنے ہوتا ہے، پھر پوری قوم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں پانی بند کروں گا، سن لے انڈیا، ہم انشاءاللہ تیری سانس کو روک دیں گے۔ تو کہتا ہے ان دریاؤں میں پانی نہیں آنے دوں گا، پھر یاد رکھنا ان دریاؤں میں ہندوؤں کا خون بہے گا اور مسلمان بتائیں گے کہ ہم یوں کر کے کفر کو جواب دیا کرتے ہیں۔ پوری قوم جہاد کے لیے تیار ہے، آپ تیار ہو؟ الجہاد 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 الجہاد، لبیک 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 لبیک۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت آج اعلان جہاد کرے، انشاءاللہ پوری قوم فوج کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم بتا دیں گے اس ہندوستان کو کہ یوں کر کے مسلمان اپنی سرزمین پہ پہرا دیا کرتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ غزہ کے مجاہدین جن کی تعداد غالباً 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اس طرف پورا یورپ ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، وہ اسرائیل جو خود کو سمجھتا تھا کہ میں ناقابل تسخیر ہوں اور میں جس طرف منہ کروں گا 1 گھنٹے میں پوری دنیا کو ملیا میٹ کر سکتا ہوں، تو اب اس کو مہینوں لگ گئے، لیکن 35 سے 40 حضور کے غلام جنہوں نے ناکو چنے چبوا دیے اسرائیل کو، اور اسرائیل مسلمانوں کے ان غزہ کے مجاہدین کے جس طرح انہوں نے کہا اس طریقے پر بات ماننے کے لیے ٹیبل پہ آیا، ساری باتوں کو تسلیم کیا، لیکن جب پھر امریکہ نے مزید اس کو سپورٹ کیا تو یہودی اپنی روش کے مطابق کہ دھوکہ دینا ان کی سرشت میں ہے، چکر دینا ان کی سرشت میں ہے، یہ جناب اسی طرح چکر دیا اور دوبارہ ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر، ان کے سکولوں پر، ان کے مدارس پر، ان کے ہاسپٹل پر، اور جہاں جناب وہ معذور مجبور بے یار و مددگار فلسطینی بچے اور عورتیں رہ گئے تھے ان پر پھر بمباری شروع کر دی۔ لیکن لاکھوں سلام ہو ابو عبیدہ تیری جرت اور بہادری کو، تو نے کبھی کمزور بات نہیں کی۔ اس نے کہا ابھی تو مزہ آئے گا جنگ لڑنے کا، ہم بھی یہ دیکھ رہے تھے ہماری عورتیں اور بچے یہاں سے مائیگریشن کر کے ایک سائٹ پہ جائیں، پھر ہم ان یہودیوں کو دیکھیں گے۔ تو انہوں نے ان کو نچ ڈال کے رکھ دی ہے، وہ تو 35,000 40,000 ہیں، انہوں نے پوری یہودیت کو، امریکہ کو، وہ جو جناب ایٹمی پاور بھی ہیں اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں، ان کے گھٹنے لگوا دیے۔ تو آپ اندازہ کریں جہاں 25 کروڑ عوام، اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس 4 لاکھ یا 6 لاکھ یا 8 لاکھ فوجی ہیں، نہیں، 25 کی 25 کروڑ عوام فوجی ہے اور سارے اپنے وطن پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انڈیا کان کھول کے سن لے کہ ادھر ادھر تم کبھی بھوٹان کو چھیڑ لیا، کبھی جناب وہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کر لی، اور یہ کر کے تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑے پہلوان ہیں۔ پتہ تو تب چلے گا جب پاکستان کے ساتھ پالا پڑے گا۔ یاد رکھنا پاکستان والے ان کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تو ان کی حالت کیا تھی کہ ہندوستان کو انہوں نے کچل کے رکھ دیا، اور تم کن کی اولاد ہو کہ جب سلطان محمود غزنوی کے گھوڑے گلیوں میں دوڑتے تھے تو ان کی ٹاپوں کی آواز سے ہندو عورتوں کے حمل گر جایا کرتے تھے۔ تم تو ان کی اولاد ہو، اور تم جناب ان مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ بات اتنی ہے کہ تمہیں بھڑکایا گیا اور اپنے بندوں کو خود ہی تم مار کے الزام پاکستان پہ لگا رہے ہو۔ لیکن پترا جی میں بابا جی نے کیا سی
کہ جدو ہاتھ ہاتھ پہن گے تو لگ پتا جائے گا انشاءاللہ پاکستانی قوم ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تیار کھڑی ہے۔ جب انڈیا کا دل چاہے، ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم اعلان کرے جہاد کا، جنگ کا اعلان کرے، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ انشاءاللہ مسلمان ان ہندوؤں کو چیر کے رکھ دیں گے، اور جن دریاؤں کا یہ پانی بند کرنا چاہ رہا ہے بڑے شوق سے کرے، پھر دنیا دیکھے گی ان دریاؤں میں ہندوؤں کا خون بہہ رہا ہوگا، کیونکہ مسلمان اپنی عزت عظمت اپنے وطن کی مٹی پہ پہرا دینا خوب جانتا ہے، اپنے وطن کی مٹی پہ پہرا دینا خوب جانتا ہے۔ اور ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان والے انشاءاللہ العزیز 1 مئی بروز جمعرات صبح 10 بجے فیض آباد پہنچیں گے، اور وہاں سے امریکن ایمبیسی تک پرامن احتجاج ہوگا، لبیک یا اقصی مارچ ہوگا، اور اس مارچ میں تمام حضور کے غلام اور کلمہ پڑھنے والے وہ بھرپور شرکت کریں۔ اور ہمارا یہ مارچ، یہ احتجاج غزہ کے مظلوم ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کا دانہ پانی انہوں نے بند کر رکھا ہے، اور اسرائیل اپنی جارحیت دکھاتے ہوئے دن رات ان پر بمباری کر رہا ہے، تو ان کی ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ بھرپور شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔